اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ سورہ المائدہ رکوع 13 54 سے 100 تک میں نے آیات پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کرے گا تمہاری کچھ شکار کے ذریعہ سے۔ وہ شکار ایسا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ بھی ان تک پہنچیں گے، ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہوگے اور نیزوں سے بھی شکار کر سکتے ہوگے۔ اتنے قریب کروں گا میں وہ شکار اور ان کے ذریعے آزماؤں گا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جس نے اس کے بعد زیادتی کی، اللہ کی حد کو توڑا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرنا، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر کسی شکار کو مار ڈالا تو اس کا بدلہ اس جانور جیسے 4 پایوں میں سے دینا پڑے گا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے معتبر آدمی کریں گے کہ یہ جانور جو شکار ہوا ہے ہمارے 4 پایوں میں سے اب اس کے برابر کون سا فدیہ بنتا ہے۔ تو یا تو پھر قربانی ہوگی، جتنا وہ طے کریں گے کہ اس جانور کے بدلے میں، ہرن کے بدلے میں بکری دو، یہ اونٹ کے بدلے میں جو شتر مرغ کے بدلے میں اونٹ دو، تو کعبہ پہنچائی جائے گی، یا وہ کفارہ ہوگا، پھر مسکینوں کا کھانا کھلانا، یا اتنے برابر کے روزے، تاکہ جس نے ایسی حرکت کی ہے وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ جو پیچھے ہو چکا اللہ نے معاف کیا، مگر اب جو ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بالکل انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، یہ مسافروں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی زاد راہ ہے۔ اور جب تم احرام کی حالت میں جب تک ہو، خشکی کا شکار حرام ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تمہیں ایک دن اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اللہ نے کعبہ کو ادب والا گھر بنایا ہے، یہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ حرام مہینہ، قربانی کے جانور جن کے گلے میں پٹھے ڈالے ہوئے ہیں، یہ بھی سب لوگوں کی بقا کا سامان۔
یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اس بات کو جانو کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ جانتا ہے اور وہ ہر شے سے باخبر ہے۔ یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رسول کا کام صرف پہنچانا تھا، اس نے پہنچا دیا، اور اللہ جانتا جو تم ظاہر کرو گے اور جو چھپاؤ گے۔ اور کہہ دے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں کتنی اچھی لگے، تو اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تم کامیاب ہو۔ جس طرح کوئی جتنی بلند و بالا عمارت ہم استوار کرنا چاہیں، کوئی محل بنانا چاہیں، تو اس کی بنیاد کو اتنا ہی پختہ کرنا لازم ہے۔ چھوٹا موٹا کوٹھا بنانا کوئی بات نہیں، دیوار کمزور بھی نیچے ہوگی، بنیاد تو بوجھ اٹھا لے گی، مگر ایک کئی منزلہ عمارت اگر بنانا چاہیں تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ بنیاد گہری کھودی جائے، اس میں ایسا سامان بھرا جائے کہ پھر اس بوجھ کو وہ برداشت کر سکے۔ یہ بنیاد جو ہے ایمان ہے۔ یہ قرآن پاک نے مسئلہ تو احرام کی حالت میں شکار کا بیان ہوا، مگر بتایا ہے اگر تم عمارت بنانا چاہتے، جیسے بھٹے میں اینٹیں پختہ کرتے ہو نا، کچی اینٹیں جو تو بیٹھ جائیں گی، تو اینٹیں پختہ کرنے کے لیے با نشہ درویشی در ساز و دمہ رمضان، اسلامی انقلاب کی باتیں نہ کرو، نہ اسلامی حکومت کی بات کرو، اس کے لیے پہلے بھٹا تیار کرو، اینٹیں بناؤ جو بوجھ اٹھائیں گی۔ با نشہ درویشی در ساز و دمہ رمضان، پہلے درویشی کے نشے میں ڈوب جا، خود درویش بن، فقیر بن، مکے کی منظر میں سے گزر، تم پختہ شوی خود را با سلطنت جمدان، جب پکا ہو جائے گا پھر جمشید کی سلطنت سے ٹکر لے، پھر ٹھیک ہے تختہ بھی الٹے گا اور تو بھی اس کی جگہ سنبھالے گا تو اسلام چلائے گا۔ جب کوئی تیاری نہیں کی، اور تیاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ، جس عبادت کی طرف جائیں، یہ سارے بھٹے ہیں جہاں اینٹیں پکتی ہیں۔ کیا پیدا ہوتا ہے یہاں؟ تقویٰ، کہ ہر آدمی اپنی جگہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس پر اعتماد ہو سکتا ہے، دشمن بھی قسم اٹھا سکتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس کے مخالف بھی جا کر کہیں نا کہ وہ آدمی ایسا کرتا نہیں، وہ گھر بیٹھے کہیں گے کہ دشمنی الگ ہے، ہم جانتے یار اس کی سیرت پختہ ہے، کردار پختہ، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ تقویٰ جس کے لیے آپ دیکھتے ہیں نماز اللہ کہتا ہے، اور نمازیں پڑھو، مگر وہ نمازیں نہیں ہونی چاہیے جس میں خشوع نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازیں وہ کام دیں گی جس کے اندر خشوع ہوگا۔ جب نماز میں تم کھڑے ہو تو ایسی ہیبت اور ایسا رعب طاری ہو جس طرح تم کسی عظیم بادشاہ کے دربار میں چلا لیں گے۔ یہ مثال بھی گناہ، یہ بادشاہ کیا اللہ کے سامنے، مگر کسی عدالت میں کسی بادشاہ یا افسر کے سامنے کس طرح ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ادھر ادھر حرکت نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے فرمایا ہے ایسی نماز پڑھو اس میں خشوع ہو، اور وہ نماز پھر یقیناً پھر بنا دیتی نا ایسا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روک دیتی۔ وہ نماز پھر رسمی نہیں رہ جاتی کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا، رشوتیں لی جا رہی ہیں، مال میں ملاوٹ کی جا رہی۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ میرا پیشہ ہے، وہ میری عبادت ہے، یہ بے دینوں کی نکالی ہوئی باتیں ہیں۔ نماز تو ایک بھٹی تھی جس میں سے آپ کو گزارا گیا تھا، ٹریننگ کورس تھا کہ پکی ہوئی ہے اینٹ۔ یہ اسلامی حکومت اگر آئے یا اسلامی معاشرہ آئے، اس میں یہ فرض سیٹ کر دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ روزہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض کیے لعلکم تتقون، یعنی سارا دھندا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں ای ہما اسباب استحکام تس، اب یہ دن آ رہا نا ذی الحج کا چاند طلوع ہونے والا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 دن سال کے جو ہیں کوئی عمل جو باقی سال میں تم کرتے اس کے برابر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو جائے وہیں کٹ جائے، وہیں گھوڑا مارا جائے، وہ واپس نہ، وہ شاید برابر درجہ پا لے، ورنہ ان دنوں میں جو عمل ہے ان کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل کیا؟ حج کی بٹی میں سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے امتحان، اور ہمیں تو حالات پیش نہیں آتے۔ جب لمبا احرام ہوتا تھا اور شکار ہوتا تھا حرام، تو اللہ کہتا میں آزماؤں گا، جیسے وہ بستی والوں کو آزمایا نا۔ یہ امتحان جو اللہ کو ضرورت نہیں، وہ تو جانتا کہ یہ کیا کریں گے، مگر ہمیں پختہ کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہوئے آزمائشیں آتی۔ اب وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں شکار کرنا، مگر سورہ اعراف میں آتا ہے امتحان کے لیے۔ ان کا کھوٹ اللہ نے دیکھ لیا نا، ہفتے کے دن بہت آتی، سر نکالتی، اونچی اونچی کھڑی ہوتی، ان کا ایمان ڈول گیا۔ باقی دنوں میں نہ آتی،
ہفتے کی دن آتے بے ایمان ہو گئے، جیسے احرام کی حالت میں شکار، اللہ نے اس کا حوالہ دیا کہ بالکل وہ بنی اسرائیل والا امتحان کروں گا، تمہارے قریب آ جائیں گے ہرن خرگوش، ہاتھ سے بھی پکڑ سکو گے، نیزہ بھی مار سکو گے، دیکھوں گا کہ مانتے ہو اللہ سب کو جانتا، مجھ سے ڈرتے ہو یا پکڑ کر کھا جاؤ گے کہ اتنے دن کے بھوکے ہیں، گوشت ملا ہے چٹ کر دو۔ تو وہ ایسا ہی انہوں نے کیا کہ یہ مچھلیاں ہفتے کے دن آتی ہیں، آگے آتی نہیں، شکار کرنے لگے، پیغمبر روکتے رہے، نہیں رکے۔ تو اقبال کہتے ہیں ہم اسباب استحکام تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اور عمرے کیا ہے؟ تمہیں پکے کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے بھٹے ہیں، یہ بھٹوں میں سے گزارا جاتا ہے کہ اینٹیں پک گئی ہیں یا نہیں، پختہ ہی محکم اگر اسلام ہے تو اگر یہ چیزیں پکی ہو گئیں اور واقعی اپنا اثر کر گئیں پھر پکا، پھر تو عمر بنے گا، ابو بکر بنے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھتے ہیں کہ سلطنت پر آئے کیا ہوا، پھر دار عمارت فقر رہا افزودان، جب حاکم بنے تو فقیری پہلے سے بڑھ گئی، بجائے اس کے کہ خزانے ہاتھ آئے عیش کریں، پہلے اچھی بڑی زندگی گزارتے تھے، اس میں کمی آ گئی، بچے بھوکے رہنے شروع ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ عجیب بات ہے، پکے ہونے کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بچہ ان کا جو ہے وہ خربوزے کی پھانک کھا رہا، ایک ٹکڑا خربوزے، انہوں نے کہا خربوزہ کہاں سے آ گیا؟ بیوی نے کہا نہ بچے کو کچھ نہ کہنا، جو کھجوریں آپ لیتے ہیں اس کھجوروں کی جو گٹھلیاں وہ میں رکھتی رہی ہوں، وہ گٹھلیاں دے کر خربوزے والے سے اس بچے کو لے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، وہ گٹھلیاں بھی کام آتی، جمع کرایا کر۔ اور موت کے وقت ایسا جو لوگوں نے مجھے معاوضہ دیا تھا میں نہیں چاہتا تھا، مگر عمر نے اور دوسروں نے ضد کی، 2 سال مجھے کچھ تنخواہ گزارے کے طور پر دی، وہ میرے بعد ساری نہ یہ کمبل بھی اور یہ اونٹنی بھی اور ساری تنخواہ عمر کو واپس کر دی، میں نہیں مسلمانوں کا احسان لینا چاہتا۔ اور جب وہ تنخواہ گئی تو حضرت عمر روئے، انہوں نے کہا تھا لقد اتعبت الخلفاء بعدک، اپنے بعد والے خلیفوں کو تو مشقت میں ڈال گیا، یہ تو وہ تنگ ہو گئے بیچارے، کیسے کریں؟ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اینٹیں بھٹے میں پکی ہوئی تھیں، ایسے ہی نہیں تھی کچا کوئی بیٹھ گیا آئین کو پامال کرنے والا، قرآن کو ٹھٹھے کے، اس سے کیا توقع ہے؟ یہ کوئی آسان بات؟ تخت پر بیٹھ کر فقیر بن، در عمارت فقر را افزوداند، ہم تو سلمان در مدائن بوداند۔ کہتے ہیں کہ دیکھو سلمان جب اسی علاقے کا بادشاہ بنا جہاں سے بیچارہ آیا تھا، بڑے سفر کر کے حضور تک پہنچا، سلمان الفارسی اسلام لایا، بڑی عمر پائی، اور پھر حضرت عمر کے زمانے مدائن کا گورنر بنا۔ تو جب گئے اپنے عہدے پر، کوئی دستہ ساتھ نہیں تھا، کوئی اہتمام نہیں تھا، کوئی جھنڈا نہیں تھا، پیدل جا رہے تھے۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بھی آدمی جا رہا، اس کے پاس کوئی سامان تھا، پریشان تھا۔ حضرت سلمان نے کہا یار تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتا مدائن، تو مجھے یہ گٹھڑی اٹھا دی، گٹھڑی اٹھا دی۔ جب مدائن پہنچے لوگوں نے پہچانا، بھاگے آئے، یہ رسول اللہ کا صحابی حضرت سلمان الخیر آ گئے۔ وہ مسافر پریشان ہوا، اس نے کہا یہ مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ گورنر ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ کی مہربانی ہے کہ میں نے ویسے بھی آنا تھا، میں ایک بھائی کی خدمت اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ کی مہربانی۔ وہاں کوئی محل نہیں بنایا، لوگوں نے ضد کی نہیں، مسجد میں ہی فیصلے، وہاں ہی سو رہے تھے درخت کے صاحب۔ اور موت کے وقت بھی لوگوں نے دیکھا روتے تھے، تو انہوں نے کہا سلمان آپ نے کیا سامان اکٹھا کیا جس پر رو رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں حضور نے مجھے کہا تھا سلمان پل سرات بہت نازک گاٹی ہے، ہلکا سامان لے کر آنا مسافروں جیسا، میں سمجھ رہا یہ گھڑے وغیرہ بھی زیادہ۔ کہتے ہیں ہم تو سلمان در مدائن بودا، وہ فقیر جو تھے وہ سلمان کی طرح رہے، کوئی گورنری کا نہیں تھا اثر، مگر یہ پکا ہونے کا نتیجہ تھا۔ دیکھتے ہیں آپ نے، میں نے چند آیتیں پڑھی، بار بار اللہ کہتا ہے یہ جان کر رکھنا کہ اللہ جان رہا جو کچھ تم کر۔ 2 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ذہن میں بٹھاتا ہے، نماز سے، روزے سے، حج سے، عمروں سے، وہ بیٹھ جائیں تو بعد سے کچھ فائدہ، ورنہ یہ سارا دندہ بیکار، بھٹا ضائع گیا، اینٹیں بیٹھ گئی، کچھ نہیں فائدہ ہوا۔ کیا جان رہا اللہ؟ کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتی، دل میں چھپاؤ، کوٹھڑیوں میں بند ہو کر کرو، اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو ظاہر کرو گے وہ بھی جانے گا، جو تم چھپا کر رکھو گے نا ساری عمر وہ راز ڈسکلوز نہیں کہ وہ بھی جانتا، کیا چھپاؤ گے اس سے؟ اور دوسرا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی پناہ نہیں کہ آدمی کہیں چھپ سکے۔ یہ علم اور قدرت، ان 2 صفات پر یقین آ جائے کہ جانتا ہے، جس نے عدالت کی کرسی پہ بیٹھنا اسے کوئی راز چھپا نہ، وہاں ہیلے بانے کیا کام آئیں گے، اور چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، تو وہ غالب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اس سے بھی کوئی اوپر ہے جو اس پر دباؤ ڈال سکے؟ کوئی نہیں ڈال سکتا، وہ عزیز ذو انتقام، اور وہ بے غیرت بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کے قانون کی دھجیاں اڑائیں اور وہ ہنس کر ٹال دے،
وہ غیرت مند خدا ہے۔ اور یہی دیکھیں آپ تورات میں جو انبیاء بنی اسرائیل گزرے ہیں وہ ایک لفظ ضرور بولتے ہیں، اے اسرائیل تیرا خدا غیور خدا ہے۔ وہ بغیرت نہیں ہے کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ اور وہ اس دن چپ رہے، وہ گردن توڑے گا پھر تمہاری، جو جھک جائیں گے ان کو سر بلند کرے گا، جو اکڑیں گے برباد کر دے گا۔ تو اللہ یہ احرام کی حالت میں بتاتا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جانتے کہ اس زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتے، 6 مہینے لوگ کشتیوں میں رہتے تھے سمندر میں۔ تو اس حالت میں اگر سمندر کا شکار بھی حلال نہ کیا جاتا جہاں اور کوئی سامان مل ہی نہیں سکتا تو وہ بھی تنگی ہوتی۔ دین جو ہے بیلنسڈ ہے، وہاں کہا کہ ہاں سمندر کا شکار جو ہے اس کا کھانا وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ 2 لفظ فرمائے کہ سمندر کا شکار، یہ تو خود جو ہم شکار پکڑیں وہاں ہی مچھلیاں وغیرہ پکڑیں، وہ تام ہو، اور اس کا کھانا، کھانے کا مطلب نہیں کہ پکڑ لیا اور پھر کھانا، وہ کھانا اور ہوتا عقل، کھانا تام کہ خوراک کیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ نے تشریح کی کہ ایک تو زندہ پکڑیں گے وہ صید البحر ہوگا، ایک جا کے سمندر میں پھینک دیا، باہر پھینک دی مچھلی، وہاں مری پڑی ہے، وہ بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا سمندر کے اندر شکار کر لو یا باہر پڑی مچھلی کو اللہ اپنے فضل سے دے دے، یہ سب تمام یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے، اس لیے کہ میں بے دانش تو نہیں، جانتا ہوں کہ سمندر میں سفر کرنے والے مسافر کیسے گزارا، ان کو چھٹی ہے، مگر خشکی میں جو سفر کریں ان کو بہت سی چیزیں اور بھی مل سکتی ہیں، ان کے لیے شکار حرام ہے۔ اور اس میں آزمائش تمہاری ہوگی اسرائیلیوں کی طرح کہ شکار اتنا قریب کر دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پہنچ سکیں گے ان تک، تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، پھر دیکھوں گا روزے کی طرح احرام میں بھی کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہو، اللہ تو نہیں نظر آتا، اس کی پولیس نہیں نظر آتی، تم پھر بھی ڈرتے ہو کہ کیسا عمدہ جانور ہے، شکار کریں کھا جائیں، نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ خود شکار کرنا تو لگ رہا، اگر آپ نے اشارہ ہی کر دیا دوسرے آدمی کو جو احرام کی حالت میں نہیں، اس کو بتا دیا کہ وہ شکار، یا اس کو تیر پکڑا دیا، پھر بھی وہ شکار تمہارے لیے حرام ہے، تم نہیں کھا سکتے اس کو۔ تم نے احرام کی حالت میں یہ جرأت کی کہ دوسرے کو بتا دیا کہ میں نہیں پکڑتا، تو پکڑ کر مجھے دے دے۔ بلکہ بہت سے نیک صحابہ نے تو اس میں بھی احتیاط کی کہ اگر اس نے اپنے لیے ہی پکڑا تھا مگر اس کو دے رہا، پھر بھی نہیں کھانا۔ احرام کی حالت میں شکار جو خشکی، اس کا گوشت ہی نہیں کھانا، مگر دوسروں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی ہے کہ جو شکار تم نے خود نہیں کیا، اس کے بارے میں کسی سے تعاون نہیں کیا، اس آدمی نے اپنے لیے کیا تھا تمہیں دیتا ہے، اس کی نیت تمہارے لیے نہیں تھی، سرے سے تمہارا خیال نہیں تھا، مگر اب دے رہا تو کھا لو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سارا کام جو ہے، اتنی پابندیاں کہ روزے میں یہ نہ کرو، نمازوں میں نہ حرکت کرو، سارا کاروبار تو اس لیے کہ تمہیں پکے کیا جائے۔ پکا کس نے کرنا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے بھی تم اس سے ڈرتے ہو یا نہیں۔ جو اس کے باوجود زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں میں چھپا ہوا ہوں مگر سب نوٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، شکار کو مارا، اس کی سزا پھر یہ ہے کہ عادل آدمی بیٹھے معتبر، وہ فیصلہ کریں کہ جو شکار اس نے مارا ہے اس کا ہمارے جو چوپائے ہیں آبادیوں میں جو ہمارے جانور کیا بدلہ بنتا ہے، وہ بدلہ پھر جو ہے وہ قربانی مکہ پہنچائی جائے گی، وہاں ذبح ہوگی، یا قربانی نہیں تو پھر اندازہ کریں گے قربانی کی کتنی قیمت ہے، اس کے کتنے حساب بنتے ہیں، غلہ اس غلے کے حساب سے، پھر نصف سا کے حساب سے روزے، کہ اتنے روزے پڑ جائیں گے، پھر جیسا صدقہ فطر ہوتا، یا مسکینوں کو کھانا۔ یہ اس لیے کہ جو اس نے حرکت کی ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، کیا اس کا وبال چکھے، اس کو سزا دی جائے۔ پیچھے جو ہو گیا معاف ہے، اب یہ حکم تمہیں دے دیا گیا، بچ کر رہنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، قرآن دیکھتے جانا، یہ حدیث کی کتاب ہے فقہ، وہاں مسائل خشک ہیں کہ یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا سے قرآن پاک کا آپ کمال ہے جس کے لیے اس کے بارے میں حیران کہ کوئی لائے اس کی مثل ایک آیت نہیں آتی، وہی عربی ہے۔ اس طرح اللہ کی صفات کو اس میں گونتا جاتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ طلاق کا مسئلہ بیان کر رہا، ساتھ ہی اللہ کی کوئی صفت بیان ہو رہی کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ کو حساب دینا۔ یہی یہاں کہا کہ ڈر جاؤ اس اللہ سے جس کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا، جانا پڑے گا، ایک نے حساب دینا ہے۔ اور یہ کعبہ جو اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ۔